تو اللہ کے فیصلے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت اور بحیثیت امت ہمارے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ تمام نبیوں اور رسولوں کو اس کائنات میں بھیجنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل کریں۔ یاد رہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ قبول اسلام دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ اگر نابالغ سمجھدار اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قبول کرنا ویلڈ ہے، معتبر ہے، اور اسے اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نابالغی کی عمر میں دعوت اسلام دی اور انہیں کلمہ پڑھایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 7 سال تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لہذا نابالغ کا قبول اسلام معتبر اور اسے کلمہ پڑھانا اور اسلام کی دعوت دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت۔ البتہ جبراً کوئی کافر ملے تو اس کو جبراً مسلمان کرنے کی اجازت نہیں، زبردستی مسلمان کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم نابالغ سمجھدار یا بالغ، غیر مسلم نابالغ سمجھدار یا بالغ قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کرے تو اسے فوراً بلا تعامل کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، فوراً بغیر کسی تاخیر کے اسی وقت اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لہذا مسلمان کرنے میں تاخیر کرنا، اسے قبولیت اسلام کے حوالے سے غور و فکر کا مشورہ دینا، یہ سب سخت حرام ہے۔ بلکہ علماء اکرام نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو، نفل کی بات نہیں ہو رہی، سنت غیر موقدہ کی بات نہیں ہو رہی، سنت کی بات نہیں ہو رہی، موقدہ سنت کی، فرض نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو اور اسے کوئی کافر آ کر اسلام قبول کروانے کا کہے، یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، کافر آیا کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر لو، تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اسے کلمہ پڑھائے۔ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور کافر آ گیا ہے، کہتا ہے مجھے مسلمان کر لو، تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز توڑ دے اور اس کو
مسلمان کر لے، اس کو کلمہ پڑھائے۔ کسی کے قبول اسلام کی درخواست پر یہ کہنا، کوئی کہتا ہے کہ مسلمان ہونا چاہتا مجھے مسلمان کر لے، وہ درخواست کر رہا ہے، اور اس کی درخواست پر یہ کہنا کہ ابھی اسلام قبول نہ کرو، پہلے جا کر غور و فکر کرو پھر دیکھیں گے، یہ بات اس بندے پر سراسر ظلم ہے، کیونکہ اگر وہ اسی وقفے کے زمانے میں مر گیا تو کافر مرے گا، اور اس کے کفر پر مرنے کا ذمہ دار یہی تخیر کرانے والا ہے۔ نیز یہ تخیر کرانے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی کافر ہی رہو، بتوں کو پوجتے رہو، شرک کرتے رہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا یہ تخیر کرانے والا اتنی دیر اس شخص کے کفر پر رضامند نہیں؟ اور یاد رکھیں کہ کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی اس کے برابر کا جرم ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کیا تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 85۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں 3 پارے میں فرما رہا ہے اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فارسہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرنے والا، مساکین کو کھلانے پلانے والا تھا، تو کیا یہ امور اسے نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ چیزیں اسے نفع نہیں دیں گی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ اے پروردگار قیامت کے دن میری مغفرت فرما، یعنی ایمان نہیں لایا۔ اس حدیث کے تحت امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ کافروں کو ان کے عمل کسی طرح کا کوئی نفع نہیں دیں گے، نہ ہی جنتی نعمتوں کے ذریعے انہیں جزا دی جائے گی، نہ کسی طرح کے عذاب میں کمی ہوگی۔ ہاں، ان کے عذابات ان کے جرموں کے حساب سے کم زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 39،
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ امام ابو منصور عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اہل سنت اور امت کے بہترین لوگوں کا جنت و جہنم کی ہمیشگی، اہل جنت کی ہمیشگی اور کافروں کے ہمیشہ حالت عذاب میں رہنے پر اجماع ہے۔ چنانچہ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ ان کی اربعین درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، بہت بڑے امام۔ آپ فرماتے ہیں اہل حق، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص حالت ایمان پر مرا وہ قطعاً جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، اس کے دخول میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر وہ گناہوں سے محفوظ رہا، یا گناہ تو ہوئے لیکن اس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور پھر توبہ کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں بالکل نہیں جائیں گے۔ اور جس نے کبیرہ گناہ کیا ہو اور پھر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے پھر جنت میں داخل فرما دے۔ بہرحال جو بھی ایمان پر مرا وہ ہمیشہ جنت میں نہیں رہے گا، اگرچہ اس نے گناہ کیے ہو۔ جیسے کوئی بھی کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ بظاہر اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہو۔ یہ اس دخول جنت کے مسئلہ میں اہل سنت کا چند لفظوں میں جامع ترین عقیدہ ہے۔ کسی کو کلمہ پڑھا کر راہ ہدایت پر لانا تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پیارے آقا نے مولا کائنات سے فرمایا، انہیں اہل خیبر کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ جو اللہ کے حقوق ان پر لازم ہے، اللہ کی قسم اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تیرے لیے یہ مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی، بخاری کی حدیث۔ اسی طرح المعجم الکبیر میں لکھا ہے، اگر اللہ پاک تیرے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، پوری دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے۔ تمام انبیاء، تمام رسول اسلام کی ہی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ ترجمہ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِذْ قَالَ لَهُمْ
أخوكم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سورہ نو پارہ 19 آیت نمبر 106 7 اور 8. ترجمہ: جب ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اسی طرح سورہ طٰہٰ پارہ 16 آیت نمبر 90 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق: وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. ترجمہ: اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ نساء پارہ 5 آیت نمبر 94 میں ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. ترجمہ: اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں. مسلم شریف میں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا. ہم نے صبح کے وقت قبیلہ جوہینہ کی شاخ حرقات پر حملہ کیا. میں نے ایک آدمی پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار دیا. اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے اس لیے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا، جیسے نہیں پڑھا، اب میں نے اس پہ قابو پا لیا، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے مسلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا. میں کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا؟ کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں؟ چنانچہ مشہور محدث علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی، اس حال میں کہ اس وقت آپ کی عمر 7 سال یا اس سے بھی کم تھی جب دعوت دی گئی، تو آپ نے اسلام قبول کر لیا. حضرت علی کا بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانا ہمارے ہر چھوٹے بڑے کو معلوم ہے، لیکن اہل اسلام میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ حضرت علی کا بچپن نابالغی اور 15 یا 18 سال سے پہلے لایا ہو. ایمان معتبر بچپن میں بھی ہوتا ہے.
کسی نے بھی یہ نہیں کہا. ہر بچہ جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اسلام قبول کیا نا. آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، آپ نابالغ تھے، اور نابالغی کے عالم میں آپ نے اسلام قبول کیا. لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ حضرت علی کا بچپن نابالغی اور 15 یا 18 سال سے پہلے لایا ہوا ایمان معتبر نہیں، بلکہ ان کو دعوت دے کر مسلمان کرنا، جبرن مسلمان بنانا تھا. یاذ باللہ ایسا کسی کا نظریہ نہیں، کسی نے آج تک نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب صحیح بخاری میں باقاعدہ یہ باب باندھا کہ بچوں پر اسلام کیسے پیش کیا جائے. بخاری شریف میں آپ نے ایک باب باندھا کہ بچوں پر اسلام کیسے پیش کیا جائے، ان کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے. اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن سیاد کو نابالغی کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی. چنانچہ بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، ابن سیاد کی طرف گئی. صحابہ کرام نے بنو مغالہ کے ٹیلوں کے پاس اسے بچوں کے ہمراہ کھیلتے ہوئے پایا. اس وقت وہ قریباً بلوغ تھے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کچھ علم نہ ہوا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر مارا اور پھر فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اس کے تحت شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں نبی پاک کے اس فرمان کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں نابالغ بچے پر اسلام کی دعوت پیش کرنے کا واضح ثبوت موجود ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر اسلام کی دعوت قبول کی نا. اس بات میں نابالغ بچے پر اسلام کی دعوت پیش کرنے کا واضح ثبوت موجود ہے. اور اس دعوت دینے سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر بچے کا اسلام لانا صحیح اور معتبر نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ابن سیاد جو کہ نابالغ تھا اس پر اسلام پیش نہ کرتے. ان کے علاوہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، 8 سال کی عمر میں ایمان لائے. جو ہی ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی نابالغ بچے کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور فوراً انتقال کر گئے. واقعہ تو طویل ہے، آپ نے سنا ہوگا. بڑا عاشق تھا مصطفیٰ کریم کا، بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب وہ بیمار ہو گیا پیارے آقا اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. آخری وقت ہے، جان کنی کا عالم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ اجازت دے دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اسے میرے سبب آگ سے بچا لیا. وہ جو بچہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. بے شک غیر مسلم سمجھدار نابالغ شریعت کی جانب سے اسلام قبول کرنے کے حکم کا مخاطب ہے، جیسا کہ بالغ ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بلکہ اگر سمجھدار نابالغ اسلام لا کر دوبارہ اسلام سے پھرے تو اسے اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا. چنانچہ اسی میں ہے کہ سمجھدار نابالغ مرتد ہو جائے تو اسے اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا کہ اسلام لانے میں اس کا فائدہ ہے، کیونکہ یہ بچہ ہے. ویسے اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اب اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تھا پہلے کافر، نابالغ ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ پھر
پھر اسلام سے پھر جاتا ہے، فرمایا اب اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اسلام کی طرف آ جائے، وہ تو نفع نقصان کو نہیں جانتا، اس میں اس کا فائدہ ہے۔ جب کوئی شخص ایمان لانا چاہے تو اسے فوراً کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کرنا ضروری ہے، بلکہ کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اسے کوئی کافر آ کر اسلام قبول کروانے کا کہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اسے کلمہ پڑھائے۔ نفل کی بات نہیں کر رہا کہ نفل پڑھ رہا ہے تو نفلی نماز ہے، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لے۔ فرض نماز پڑھ رہا ہے مسلمان، فرض نماز، اور کافر آ جاتا ہے کہتا ہے مجھے مسلمان کر لے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر لازم ہے اپنی فرض نماز توڑ دے اور اس کو اسلام قبول کروائے۔ اتنی بھی تاخیر نہیں کرنی کہ نماز پڑھ کے اسلام قبول کرواتا ہوں، اتنی بھی تاخیر نہیں کرنی، فوراً اس کو اسلام قبول کروائے۔ کسی کے قبول اسلام کی درخواست کے بعد اسے کلمہ پڑھانے میں دیر کرنا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ علماء اکرام نے تاخیر کرنے والے کے متعلق حکم کفر تک بیان کیا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں جو کافر تلقین اسلام چاہے اسے تلقین فرض ہے اور اس میں دیر لگانا اشد کبیرہ، بلکہ اس میں تاخیر کو علماء نے کفر لکھا۔ فتاوی رضویہ 21ویں جلد صفحہ نمبر 172 پر یہ موجود۔ اسلام اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے، زبان سے اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، اور تصدیق قلبی ایک اختیاری چیز ہے، لہذا اگر کوئی غیر مسلمان لڑکی سے شادی کی خواہش میں یا کسی مسلمان کی جانب سے مالی امداد ہونے یا اس کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر بذات خود بلا جبر و کراہ دل سے اسلامی عقائد کی تصدیق کر کے مسلمان ہو جاتا اور اسلامی معاملات بجا لاتا ہے تو وہ بلا شبہ مومن اور مسلمان ہے، اسے جبری مسلمان کرنا ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ یہ محرک ہے اور ہر کام کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، اور نکاح کا محرک ہزاروں جگہ پایا جاتا ہے، لیکن کوئی احمق یہ نہیں کہتا کہ یہ جبر ہے۔ لہذا نکاح کی خواہش میں کسی لڑکے یا لڑکی نے جو اسلام قبول کیا وہ معتبر ہے، کیونکہ اس نے ہوش و حواس میں اپنے اختیار سے اسلام قبول کیا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ اس کے متعلق بدگمانی کرنے سے بچے کہ اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ضروری ہے کہ اسے مسلمان سمجھتے ہوئے اسے مسلمانوں والا برتاؤ کریں، یہ ضروری۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہا، تو حضرت ابو طلحہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت ام سلیم نے اسلام لانے کو مہر قرار دیا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو، کہ پہلے ایمان لاؤ تو پھر نکاح کرو گی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ چنانچہ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو ان دونوں کے درمیان حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہی حق مہر قرار پایا۔ دراصل حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اگر آپ بھی مسلمان ہو جاؤ تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے کہا، تب وہ مسلمان ہو گئے، چنانچہ وہی ان کا مسلمان ہونا ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر قرار پایا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے دل ٹٹولنے یا پیٹ چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اصل میں وقت کی ضرورت یہ تھی کہ جو جس طرح کے حالات اب چل رہے ہیں اور اسلام کے حوالے سے ایسے ایسے بل ہمارے مسلمانوں کی اسمبلیوں میں پیش ہو رہے ہیں، الامان والحفیظ، اسے ہمیں عبرت بھی لینی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کس لحاظ پہ جا کے کریں۔ بڑا فتنوں کا دور ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔